الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ترجمہ: اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ سورہ نساء کے اندر ہم شریعت کے مزید احکام پڑھیں گے، اور یہاں پر ایک معاشرتی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلامی قانون میں جب نکاح ہوتا ہے تو مرد اور عورت کے درمیان عورت کا حق ہے جو کہ مہر کہلاتا ہے، اور وہ مرد کو دینا فرض ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہو گیا ہے کہ نام کا مہر رہ گیا ہے، اور جو ہے جہیز کا رواج پڑ گیا ہے، اور اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور وہ مقرر کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے یہ سامان یہ چیزیں جو ہے وہ لے کر آئے گی، اور یہ مطالبہ اور مقرر کرنا جہیز کا اسلامی شریعت میں قطعی حرام ہے، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ البتہ مہر جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ صاف صاف آیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس حق کے اندر خیانت کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ گویا جب نکاح طے پا گیا اور مہر جو ہے وہ طے پا گیا تو اس کے اندر اب کسی قسم کی وہ ہے چالاکی اور کسی قسم کی ٹرکس جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ پورے کا پورا مہر جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ جس مہر پر عورت راضی ہو اسی مہر پر نکاح ہوگا۔ مہر کی مقدار مقرر کرنے کے لیے اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، اور جب پھر مہر مقرر کر دیا تو اس کا ادا کرنا فرض ہے، اور مرد جب تک مہر ادا نہ کرے گا بیوی کا قرض دار رہے گا۔ اگر عورت پورا مہر یا کچھ حصہ معاف کر دے یا کچھ حصہ لینے کے بعد واپس کر دے تو اس کا رکھ لینا جائز ہے، البتہ اس میں ایک بہت اہم شرط ہے جو سمجھنی ہے، اور اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ جو وہ معاف کرے یا واپس دے وہ طیب نفس کے ساتھ ہو، مطلب یہ کہ اپنے دل کی خوشی اور دل کی گہرائی سے دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد جو ہے اس کو اشاروں کنایوں کے اندر یہ سمجھا دے کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر ساری زندگی میں تجھے پریشان کروں گا، یا اور طرح سے ستاؤں گا، یا اور کسی قسم کی دھمکی یا اور کسی قسم کی جو ہے وہ سچویشن میں ڈال کر مہر واپس کروا لے، یا پھر جو ہے وہ دھوکے سے سگنیچر کروا لے یا دھوکے سے جو ہے وہ سائن کروا لے۔ اس کی قطعی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ عورت بالکل دل کی گہرائی سے اور دل کی خوشی سے اگر مہر معاف کرے تو وہ جائز ہے، اور یہ ممکن ہے کیونکہ نکاح کے بعد قدرتی طور پہ مرد اور عورت کے دلوں میں بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اگر عورت اپنا حق معاف کر دے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اس کو ذوق و شوق سے کھا لیا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہنیئا مریئا، اور ہنی اس کو کہتے ہیں کہ جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کرے، اور جو مری ہے عربی زبان میں وہ کھانا ہے جو کہ ہضم ہو کر بخوبی جزو بدن اور موجب صحت و قوت ہو۔ تو گویا یہ ایک اچھا رزق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل سے جو ہے وہ بغیر کسی پریشر کے بغیر کسی دباؤ کے عورت اگر اس مہر کو معاف کر دے تو مرد اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور قرآنی احکامات کو سمجھنے ان پر چلنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔